اللہ کے تکریم واجب الاحترام معزز سادات کرام علماء ذوی الاحترام گرامی قدر حضرت علامہ مولانا عثمان غنی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ و دیگر برادران اسلام خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود و سلام کی سوغات پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکات و نجات کے لیے دل کی گہرائیوں کے ساتھ ایک بار اور درود شریف کی نظر پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی نگاہ عنایت سے ماہ ربیع النور شریف کی چھٹی شب میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت حضور سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگاں فخر ہندوستان سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے تصدق سے ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے قیامت کے دن رسول اللہ کی شفاعت و ملاقات کا ذریعہ بنائیں۔ فقیر قادری گدائے جیلانی حضور سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ میں خراج پیش کرتے ہوئے چند اشعار آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے، جس میں حضرت سیدنا عبدالحق قادری چشتی علیہ رحمت و رضوان بڑے ہی مزے میں بارگاہ غریب نواز میں اپنا خراج پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں
تصویر محمد ہے چہرہ میرے خواجہ کا، تصویر محمد ہے چہرہ میرے خواجہ کا، کعبہ ہے فقیروں کا روزہ میرے خواجہ کا، کعبہ ہے فقیروں کا روزہ میرے خواجہ کا۔ اور کہتے ہیں نظروں میں نہیں آتی کونین کی سلطانی، نظروں میں نہیں آتی کونین کی سلطانی، شاہوں سے بھی افضل ہے منگتا میرے خواجہ کا، شاہوں سے بھی افضل ہے منگتا میرے خواجہ کا۔ اور کہتے ہیں شاہی میرے خواجہ کی کیا شان نرالی ہے، شاہی میرے خواجہ کی کیا شان نرالی ہے، آیا ہے مدینے سے صحرا میرے خواجہ کا۔ اور کہتے ہیں جس کو نہ یقین آئے وہ اجمیر میں دیکھ آئے، جس کو نہ یقین آئے وہ اجمیر میں دیکھ آئے، بٹتا ہے وہاں گھر گھر صدقہ میرے خواجہ کا، بٹتا ہے وہاں گھر گھر صدقہ میرے خواجہ کا۔ اور کہتے ہیں دیکھو تو سخاوت میں کیا شان ہے خواجہ کی، دیکھو تو سخاوت میں کیا شان ہے میرے خواجہ کی، کھاتے ہیں شہنشاہ بھی ٹکڑا میرے خواجہ کا، کھاتے ہیں شہنشاہ بھی ٹکڑا میرے خواجہ کا۔ اور آخر میں کہتے ہیں دنیا کی طرف زاہد کس طرح پلٹ آؤں، دنیا کی طرف زاہد کس طرح پلٹ آؤں، سید نے بتایا ہے رستہ میرے خواجہ کا۔ اور کسی نے ہندوستان کی سرخیز سرزمین کے اس گلشن کو دیکھتے ہوئے یوں کہا تھا کہ اجمیری سرکار یہ میرے خواجہ ہی کچھ ایسے ہیں، اجمیری سرکار یہ میرے خواجہ ہی کچھ ایسے ہیں، کرے سب کے دل پر حکومت وہ راجہ ہی کچھ ایسے ہیں۔ اور ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی در پہ آتے ہیں اور وہ سب کی جولی بھرتے ہیں، داتا ہی کچھ ایسے ہیں، وہ سب کی جولی بھرتے ہیں، داتا ہی کچھ ایسے ہیں۔ ایک بار بڑی محبت سے درود شریف پیش کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس نشست میں میں نے قرآن عظیم کی جس آیت کریمہ کو آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی، اس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان یعنی مومنوں کو جن چیزوں کی طرف متوجہ فرمایا اور انہیں آگاہی عطا فرمائی، اس میں سے سب سے پہلی چیز ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور دوسری چیز ارشاد فرمائی وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، ڈھونڈو، گورو کھوج کرو۔ اور پھر فرمایا اس کی راہ میں مجاہدہ کرو، جہاد کرو، جد و جہد کرو، اس امید پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیابی سے ہمکنار فرما دیں۔ یہ قرآن عظیم کی اس آیت کریمہ کو میں نے آپ کے گوش گزار کیا۔ اس کا اصل عنوان جو ہوگا اور جس کا ماحصل جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کیا اللہ کے انبیاء، اولیاء، صحابہ اور دیگر بزرگان دین کیا اللہ کی بارگاہ تک وسیلہ بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے، اور ہمیں اور آپ کو اللہ کے قرب تک پہنچنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں خدا تک رسائی کروا سکتی ہے۔ تو دو باتیں اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ خدا تک پہنچنے کے لیے اتنے ہی راستے ہیں جتنے زمین پر درخت ہے،
یعنی کوئی بھی بندہ کسی بھی راستے سے خدا تک پہنچ سکتا ہے، لیکن ان تمام راستوں میں سب سے آسان اور سب سے اہم اگر کوئی راہ ہے تو وہ دو چیزیں ہیں، ایک تو اعمال ہے اور ایک ذوات ہیں، یعنی ذاتیں ہیں، شخصیتیں ہیں۔ اگر کوئی اچھے اعمال کرے اور اللہ اس کو قبول کر لے تو اللہ اعمال کے ذریعے بھی اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی کسی ذات سے منسلک ہو جائے، اس سے وابستہ ہو جائے، اور اپنی زبان میں اگر یوں کہہ لے کہ اگر کسی کو پیر کامل مل جائیں تو اس پیر کی روحانیت کی بنیاد پر بھی اس مرید کو قرب خداوندی کے جلوے نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ میں نے دو باتیں جو اہم ہیں وہ آپ کے گوش گزار کر دی۔ اب میں قرآن عظیم کی اس آیت کی تفسیر میں جو کلمات آئے ہیں کہ کون کون سی چیزیں وسیلہ بن سکتی ہے اس کو میں پیش کر دوں اور اس کے بعد اپنے اصلی عنوان کی طرف آؤں۔ سب سے پہلے وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ تو اس کتاب میں لکھا ہے کہ وسیلہ کا معنی یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے خدا کے قرب تک پہنچا جا سکے، یعنی وہ چیز وسیلہ ہے۔ اور فرمایا اب وہ چاہے عبادت ہو، اب وہ فرض ہو، نفل ہو، سنن ہو، جس کے ذریعے بندہ وہاں تک رسائی حاصل کر سکے۔ اسی طرح اگر تقوی کی منزل پر فائز ہو جائیں اور اس چیز کے ذریعے بھی اگر وہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیں، متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، تو یہ بھی چیز وسیلہ بن سکتی ہے۔ آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے انبیاء، اولیاء، ان کی محبتیں اور ان کے کیے ہوئے اعمال یعنی ان کی اداؤں کو زندہ کرنے کی وجہ سے بھی بندہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے۔ تو اب اس کا ماحصل یہ نکلا کہ ہر وہ چیز جو اللہ تک پہنچا سکے وہ وسیلہ بن سکتی ہے۔ اب جب ہم اعمال پر نظر ڈالتے ہیں تو سب سے اہم عبادت نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے، یعنی جو اللہ نے فرض مقرر فرمائے۔ اور اگر ہم اللہ کے خاص بندوں میں تلاش کریں تو انبیاء کی جماعتیں، صدیقین کی جماعتیں، شہداء کی جماعتیں، صالحین کی جماعتیں، اور یہ چار کے دائرے میں ساری قیامت تک آنے والے اولیاء یہ سب اس میں داخل ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ خدا کے قرب تک پہنچنے کے لیے اعمال بھی وسیلہ بن سکتے ہیں اور ذاتیں یعنی اللہ کے مقرب بندے بھی وسیلہ بن سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب بھی کسی سے مرید بنے تو کم از کم اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فرمان کے مطابق 4 شرطیں جس میں پائی جائیں اس سے ہی مرید بننا چاہیے، اور اگر وہ 4 شرطیں نہ پائی جائیں تو پھر ایسے پیر صاحب سے مرید بننے کے بجائے دوسرے پیر کامل کو تلاش کیا جائے، کیونکہ یہ پیری مریدی ہم اور آپ جو سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیاوی لیول پر ایک ذریعہ ہے خالی کام کاج کے لیے کہ کسی کا مرید بن جائیں گے تو راتوں رات کروڑ پتی بن جائیں گے، یہ اس چیز کے لیے نہیں ہے، دنیا بنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ وہ رشتہ ہے جو انشاءاللہ اگر پیر کامل کے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو اللہ سے امید ہے کہ یہ سلسلہ ہمیں رسول اللہ تک رسائی کروا دے گا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کائنات میں سب سے بڑا پیر اگر کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات والا صفات ہے، اور سب سے بڑا مرید اگر کوئی ہے تو آپ نے فرمایا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اب یہ کائنات کے 2 شخصیتوں کا ذکر کر کے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا کہ ہمیں پیر بھی ایسا تلاش کرنا چاہیے اور مرید بھی ایسا بننا چاہیے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، آٹو پر بیٹھ جاتے ضرور ہے، لیکن ہم پیروں کی تلاش میں نکلنے کے بجائے ہم پیروں کے اندر عیب ڈھونڈتے ہیں۔ اس لیے آج کسی بھی مرید کو کما حق کہو اپنے پیر سے فائدہ نہیں مل رہا ہے، اور ہم نے یہی سمجھا کہ یہ ایک معاذ اللہ دھندا ہے جس کو یہ لوگوں نے چلا رکھا۔ یہ دھندا بھی نہیں ہے، یہ بزنس بھی نہیں ہے۔ اللہ کے لیے اگر دل حیات ہے
تو کم از کم اپنی آنے والی نسلوں کو جتنا ممکن ہو سکے کسی پیر کامل کے اندر جو 4 شرطیں پائی جائیں آپ مرید بنا دیں، اور پھر یہ نہ دیکھیں کہ اب پیر صاحب کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں لوگ یہ زیادہ دیکھ رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ معاذ اللہ پیر صاحب اگر خلاف شرع کام کر رہے ہیں تو وہ جائز ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کم از کم اتنا تو یقین ہونا چاہیے کہ یہ 4 شرطوں پر پورا اترا ہوا ہے۔ اب ہمیں اس سے محبوب الہی تصور کرنا ہوگا اگر ہم سچے مرید ہیں تو، کیونکہ ہمارا مزاج امیر خسرو جیسا بن جانا چاہیے، ورنہ کوئی یہ کہے کہ مجھے میرے پیر صاحب کا فیض نہیں مل رہا ہے تو میں کسی پیر کی ایب جوئی کیے بنا یہ کہوں گا کہ تو امیر خسرو بن جا، تیرا پیر خود بخود تیرے لیے محبوب الہی بن جائے گا۔ یہ ہمیں کرنا ہوگا۔ اب اس کے لیے میں چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ کائنات میں پوری دنیا، خاص کر کے اہل ہند، اس وقت جس کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، یعنی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، وہ ہے سلطان الہند عطا رسول خواجہ خواجگاں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ یعنی یہ وہ خطہ ہے کہ جس کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں کے بعد غریب نواز کی ظاہری زندگی میں باقاعدہ خواب کے ذریعے بھی اور باقاعدہ اپنے روزے انور میں بلا کر ظاہری آنکھوں میں دیدار دے کر غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس خطے کے لیے مقرر فرمایا کہ وہ کوئی اور سرزمین نہیں تھی بلکہ وہ ہند کا اجمیر معلیٰ کا حصہ تھا جو سلطان الہند سرکار غریب نواز کے لیے انتخاب کیا گیا۔ میں سلطان الہند کی پوری مکمل زندگی تو نہیں پڑھتا، لیکن ان کی یہ تلاش کو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، جس سے یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے جب ظاہری علوم حاصل کر لیے، یعنی ظاہری طور پر آپ عالم ربانی بن گئے، اور جب مکمل طور پر حضور سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری اور باطنی، یہ ظاہری جو عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ علوم پڑھائے جاتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں درس نظامی کہہ لیں، مفتی کورس کہہ لیں، شیخ الحدیث کہہ لیں، فقیہ کہہ لیں، یعنی وہ سارے علوم سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل فرما لی۔ اب عالم بننے کے بعد، یعنی عالم ربانی بننے کے بعد، سلطان الہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے سب سے پہلے پیر کامل کی تلاش فرمائی۔ آج ہمیں جو عبادت، ریاضت یا نیک کام کرنے کی جو توفیق بھی نہیں ملتی نا، وہ کہیں نہ کہیں ہماری اور آپ کی خامیاں ہیں جو ہمیں ہمارے پیر سے روحانی طور پر ہمیں یہ بنا دینا چاہیے تھا۔ کہیں نہ کہیں ہماری کمزوریاں ہیں جس کی بنیاد پر یہ پیر طریقت کا روحانی فیض ہمیں نصیب نہیں ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ عمل نہیں ہو پاتے۔ اب یہ غریب نواز ہے، خود عالم دین ہے، اللہ نے وہ سارے علوم عطا فرما دیے ہیں۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں میں نے سفر شروع کیا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں سمرقند، بخارا، وہاں سے میں نے ساری چیزیں حاصل کر کے اب میرے دل میں جو تلاش تھی وہ یہ تھی کہ میں روحانی علوم بھی حاصل کروں، یعنی کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں۔ تو آپ فرماتے ہیں تلاش کرنے کے لیے میں نکل پڑا، اور سب سنابل شریف میں اس کو نقل کیا گیا کہ حضور غریب نواز نے جب تلاش کرنا شروع کیا تو لوگوں سے پوچھتے جاتے تھے کہ اس زمانے میں سب سے زیادہ مشہور زمانہ جس کی روحانیت مشہور ہو، ایسا کوئی پیر ہے کہ جس کی بارگاہ میں جانا میرے لیے اچھا ہو؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس زمانے میں اگر سب سے زیادہ کسی شہر میں کوئی مشہور ہے تو وہ شہر ہرون ہے، جہاں سیدنا شیخ خواجہ عثمان ہارونی رہتے ہیں، یعنی یہ ان کا نام لیا گیا۔ حضور غریب نواز فرماتے ہیں میں ہرون کے سفر کے لیے تیار ہو گیا، یعنی وہاں کا سفر کیا۔ طویل مدت کے بعد جب اس خانقاہ میں پہنچا تو وہاں جاتے ہی خادم نے عرض کیا، یعنی غریب نواز کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، تو فرماتے ہیں کہ خادم سے پوچھا کہ خواجہ عثمان ہارونی کہاں ہیں؟ تو وہاں کے خادم نے، غریب نواز کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ عرض کیا تو اس خادم نے بھی فرمایا، کہا وہ جنید بغدادی کی مسجد میں تشریف لے گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو غریب نواز کی تلاش جو تھی نا وہ حق بجانب تھی کہ پیر دکانوں پہ اور مکانوں میں نہیں ملتے، بلکہ پیر اگر کہیں ملتا ہے تو 5 وقت مسجدوں میں ملتا ہے۔
آج ہمارے یہاں لوگ ایسے بھی لوگ نکل پڑے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ تو مکہ اور مدینہ میں نماز ادا کرتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو باقاعدہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جب اللہ نے اپنے محبوب پر نماز معاف نہیں فرمائی تو کیا کسی پیر و مرشد پر نماز معاف ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد جو ابھی بنے نہیں ہیں، خالی تلاش کے لیے نکلے، خانقاہ میں پہنچے تو کہا وہ جنید بغدادی کی مسجد میں۔ پتہ یہ چلا پیر کی شان ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ پابندی کے ساتھ با جماعت نماز پڑھتا ہے اور باقاعدہ وہ اس کا طریقہ کار بھی ہوتا ہے۔ آگے سنیے، اب فرماتے ہیں کہ میں مسجد جنید بغدادی میں آیا اور جیسے اندر حاضر ہوا تو باقاعدہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی براجمان تھے اور مسجد پورے بڑے بڑے مشائخ سے بھری ہوئی تھی اور اس میں خواجہ عثمان ہارونی براجمان تھے اور بیٹھے ہوئے تھے۔ میں حاضر ہوا، قدم بوسی کا شرف حاصل کیا۔ جیسے بیٹھا تو تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنا عریضہ پیش کیا۔ میں نے کہا حضور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اس کو درست کر لیں تھوڑا، وہ در وچھو نہیں، یہ آواز دور پھینک رہا تھوڑی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ جیسے میں نے اپنا مدعا پیش کیا اور کہا کہ حضور مرید بننے کے لیے حاضر ہوں، قربان جائیں اس زمانے کے لوگ کتنے پاکیزہ لوگ تھے کہ جو مرید بننے آتا تھا تو اس کو سب سے پہلے کس چیز کی تعلیم دیتے تھے؟ ارشاد فرمایا معین الدین حسن، ہمارے یہاں یہ طریقہ کار ہے کہ جب بھی کوئی مرید بننے آتا ہے تو اس سے 2 گانا نماز پڑھوائی جاتی ہے، یعنی سب سے پہلے آپ نماز ادا فرمائیں، نماز پڑھو، اپنے 2 گانا نماز ادا فرمائیں۔ جیسے ہی 2 رکعت نماز ہو گئی فوراً عرض کیا کہ حضور 2 رکعت ہو گئی، فرمایا آپ قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں جیسے میرے پیر و مرشد نے فرمایا تھا بس اسی طرح میں قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد پیر و مرشد میری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا معین الدین حسن، وہیں مسجد جنید بغدادی میں، کہ آسمان کی طرف ایسے چہرہ اٹھاؤ۔ میں نے جیسے ہی آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا تو آپ نے فرمایا معین الدین حسن جاؤ، میں نے تمہیں خدا تک پہنچا دیا۔ یعنی یہ 2 رکعت پڑھوائی اور اسی وقت یہ کہا کہ میں نے تمہیں خدا تک پہنچا دیا، بس یہ جملہ کہنا تھا۔ اس کے بعد خواجہ عثمان ہارونی نے دوسری بات ارشاد فرمائی، کہا ہمارے یہاں سلسلے چشت میں ایک ٹوپی پہنائی جاتی ہے جس کو کلاه بیعت کہتے ہیں، وہ آپ کے سر پر رکھی اور ایک کمبل یعنی چادر جو اس زمانے کے مطابق دی جاتی تھی وہ چادر عطا فرمائی اور فرمایا معین الدین حسن یہ ہمارے سلسلے کی نشانیاں ہیں، یعنی اس کو بھی سنبھالیں، اس کو سنبھالا۔ اور اس کے بعد فرمایا، کہا معین الدین حسن ہمارے یہاں یہ 2 رکعت کے بعد اب جو آگے منزلیں ہیں اس کے لیے 1000 مرتبہ سورہ قل هو اللہ شریف پڑھنے کا یہ ارادہ کیا جاتا ہے۔ آپ بھی ارادہ فرمائیں اور اسی وقت سورہ اخلاص 1000 مرتبہ پڑھ کر دکھائیں۔ اب ہمارے یہاں ہم لوگ تو کبھی مطلب سنتے بھی نہیں ہیں یہ چیزیں۔ سنا کبھی آپ نے کہ کوئی پیر صاحب نے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھائی ہو؟ میں کسی پیر کا مخالف نہیں ہوں، میں بھی کسی کا مرید ہوں نا، میں یہ مخالفت کے لیے نہیں بول رہا ہوں، لیکن اگر یہ ہے تو ہمیں اور آپ کو ایسا ہی پیر تلاش کرنا چاہیے جو وہیں بیٹھے بیٹھے تک خدا تک رسائی کرا دیں۔ ہاں، ورنہ یہ جو ہمارے اور آپ کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے نا، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، ورنہ یاد رکھیے گا قیامت کے دن لالے پڑ جائیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں کسی ایسے پیر کی تلاش کر کے اس کے دامن سے وابستہ ہو جانا چاہیے جو ایک نگاہ میں ہمیں خدا تک رسائی کروا دے۔ اور یہ غریب نواز کے پیر و مرشد نے کیا، فرمایا 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، سورہ اخلاص پڑھیں، اور جیسے ہی سورہ اخلاص پڑھنا شروع کر دی 1000 مرتبہ مکمل ہونے تک انتظار کیا گیا۔ اس کے بعد فرمایا معین الدین حسن ہمارے یہاں ایک دن اور رات کا مجاہدہ ہے۔ کہا جی حضور، کہا اس میں مشغول ہو جاؤ، اس میں مشغول کر دیا گئے۔ ایک رات اور دن بیتنے دیا، یعنی وہیں رکھا، اور ایک رات اور دن جب پورا ہو گیا اس کے بعد اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد آپ نے فرمایا اب نگاہ اٹھاؤ آسمان کی طرف۔ تو جیسے نگاہ اٹھائی تو اس کتاب میں لکھا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حجاب رحمت تک کو دیکھ رہا تھا۔ یعنی یہ حجاب رحمت کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو مقبولیت کا دروازہ ہوتا ہے نا، جو قدرت کی بارگاہ کا ہے، وہاں تک دیکھ رہا تھا کہ میری نگاہ وہاں تک پہنچ گئی ہے۔ یہ پہلا
دور تھا جو غریب نواز نے پہلی نشست میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے پاس یہ طے فرمایا ایک دن اور رات میں. آگے فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد مجھے خلافت بخشی، اپنا جانشین بنایا، اپنے معمولات جو تھے وہ تلقین فرمائے، اور اس کے بعد خواجہ عثمان ہارونی نے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور دوبارہ فرمایا، کہا جاؤ معین الدین حسن، میں تمہیں اللہ کی بارگاہ کے حوالے کر رہا ہوں. یعنی یہ بات ارشاد فرمائی، کہا میں تمہیں اللہ کے حوالے کر رہا ہوں اور خدا کی بارگاہ کا تمہیں میں مقرب بناتا ہوں. اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں جب میرے پیر و مرشد مجھے یہ کہہ رہے تھے تو غیب سے آواز آئی، عثمان ہارونی تم نے صرف بنایا ہی نہیں ہے، ہم نے قبول بھی فرما لیا. یعنی یہ خدا کی بارگاہ سے یہ غیب سے ندا دی گئی، کہا ہم نے یہ قبول بھی فرمایا ہے، اور سنو ہم نے ان کا نام اپنے محبوبین کے لسٹ میں دفتر میں داخل فرما دیا ہے، یعنی محبوب بندوں میں داخل فرما دیا ہے. اور فرمایا خواجہ عثمان ہارونی جب یہ تمہارا سلسلہ آگے بڑھے گا تو یہ کوئی عام بندوں میں سے نہیں ہوگا، بلکہ ان کا نام مشائخین کے سرداروں میں ان کا نام لکھا جائے گا. آج بھی آپ دیکھ لیں سلسلے چشت کے جتنے بزرگ ہیں ہم سب کا ویلکم کرتے ہیں اور سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن جتنا شہرہ اللہ نے سلطان الہند غریب نواز کو عطا فرمایا ہے کائنات میں اتنا کسی بزرگ کو شہرہ عطا نہیں فرمایا. یعنی یہ خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمت و رضوان کی ابتدائی دعاؤں کا اثر تھا. اب یہ جب پیر اس شان کا مالک ہے تو اس حوالے سے بھی میں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ یہ تھے کون، جس سے یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب یہ ایک دن اور رات میں اتنا سب کچھ دلوا سکتا ہے تو اس کے اندر بھی تو پاور ہونا چاہیے نا، کہ یہ کتنا بڑا پیر ہوگا کہ جس نے ایک نگاہ میں اتنا سب کچھ دکھا دیا. ایک روایت تو یہ ہم اور آپ سنتے ہیں، یہ بھی کتابوں میں ہے کہ خواجہ عثمان ہارونی نے 2 رکعت پڑھنے کے بعد 1000 سورہ اخلاص پڑھوانے کے بعد ایک دن اور رات مجاہدہ کروانے کے بعد اپنی دونوں انگلیوں کے درمیان دکھوایا تو 18,000 عالم غریب نواز خود دیکھ رہے تھے. یہ روایت بھی ہم اور آپ سنتے ہیں، لیکن یہ جب دکھانے والا اتنا پاورفل ہے تو اس کے اندر بھی کچھ ہوگا نا. ہم لوگوں نے تو کچھ جانا نہیں پہچانا نہیں کہ آخر یہ کون لوگ تھے، تو ان کے حوالے سے بھی سن لے کہ یہ کتنے پاورفل لوگ تھے. یہ خواجہ حاجی شریف زندنی علیہ رحمت و رضوان کے مرید اور خلیفہ تھے. کون؟ حضرت خواجہ عثمان ہارونی. ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ عبادت اور ریاضت کے پیکر اتنے تھے کہ روزانہ کے لیے ایک قرآن مجید آپ خود تنہا ختم فرمایا کرتے تھے. یعنی یہ روزمرہ کی عادت تھی، روزانہ ایک قرآن مجید. آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس منصب پر فائز فرمایا تھا کہ جو دعا مانگتے اللہ اسی وقت قبول فرما لیتا. یعنی اس میں یہ دیر نہیں لگاتا، اللہ اسی وقت آپ کو یہ چیز عطا کی گئی تھی کہ آپ مستجاب الدعوت تھے. اس میں سے 2 دعائیں بڑی مشہور ہیں. ایک بار آپ نے دعا مانگی، اس کے بعد رب کی طرف سے الہام ہوا، کہا عثمان ہارونی آپ آج جو مانگو گے وہ دے دیا جائے گا، آپ مانگ لیں. تو خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ نے عرض کیا مولا تیری عطا سے سب کچھ ہے میرے پاس، یعنی کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو نے پہلے سے ایسا دے رکھا ہے اور جو مانگتا ہوں وہ دے دیتا ہے. تو کہا نہیں، وہ تو تمہارے مانگنے پر دیا جاتا ہے، آج ہماری فرمائش یہ ہے کہ تم جو مانگو گے وہ دیا جائے گا. بس اتنا سننا تھا نا، تو پہلی دعا یہ مانگی، کہا مولا میرا مزار اگر کہیں بنے، یعنی قبر کہیں بنے، تو مولا تیرے بندے کی امید یہ ہے کہ وہ مکہ المکرمہ کی سرزمین ہو. ایک دعا یہ کی، یعنی اپنا آخرت کا جو مسکن بنانا تھا نا وہ مکہ چنا، یعنی مکہ میں آپ کا مدفن ہونا چنا آپ نے. ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مکہ یا مدینے کی سرزمین پر موت نصیب فرمائے اور وہیں کا مدفن، اس لیے کہ یہ سب کے نصیبے میں ہوتا بھی نہیں. جو دعا مانگتے ہیں تڑپ رکھتے ہیں، اگرچہ وہ مر جائے راجکوٹ میں، لیکن قدرت کا کرشمہ یہ ہے کہ اگر کوئی صحیح معنوں میں تمنا یہ کرتا ہو کہ مکے میں موت آئے یا مدینے میں موت آئے اور اس کی خواہش دلی یہ ہو، تو اگرچہ وہ مرے گا راجکوٹ میں، لیکن اس کو مکہ یا مدینے کی قبروں میں منتقل کر دیا جائے گا. یہ قدرت کا ایک نظام ہے جس پر بڑی تفصیل ہے، لیکن یہ تمنا ضرور کرنا چاہیے. اور جس کو یہ مل جاتا ہے نا تو اس کے لیے بشارت ہے کہ جو مکے میں مرے گا اور وہ مومن ہے، مدینے میں مرے گا اور مومن ہے،
تو حضور نے فرمایا سب سے پہلے میں اہل مکہ اور اہل مدینہ کی شفاعت بھی کروں گا، اور خود کعبہ شریف بھی شفاعت کرے گا، اور باقاعدہ رسول اللہ بھی شفاعت کریں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں وہاں کی مرنے کی دعا کرنی چاہیے، اور یہ غریب نواز کے پیر و مرشد کی دعا تھی جو اللہ نے قبول فرمائی۔ اور آج بھی لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار عثمان ہارونی علیہ رحمہ کا مزار جو ہے وہ جنت المالا میں موجود ہے، یا حکومت وقت نے کہیں مطلب ادھر ادھر کر دیا ہو تو لوگوں کی نظروں سے غائب ہے، لیکن یہ دعا ضرور کی، اللہ نے قبول فرمایا اور فرمایا عثمان جاؤ تمہاری یہ تمنا ہم نے پوری فرما دی۔ ایک بات یہ ہوگی۔ دوسری تمنا کی، کہا مانگو عثمان، تو کیا عرض کیا؟ عرض کرتے ہیں، کہا مولا ایک تمنا میری یہ ہے کہ میرے قیامت تک آنے والے مریدوں میں اگر سب سے زیادہ اگر کسی کو شہرت ملے تو وہ میرے معین الدین حسن چشتی کو ملے۔ یہ دعا کر دیا آپ نے، یعنی کسی پیر کا منظور نظر ہونا یہ بھی کمال ہے، ورنہ ہمارے یہاں ہم مرید ہو جاتے ہیں، سالوں سال بیت جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ پیر صاحب کہاں ہیں اور مرید کہاں ہیں۔ یہ میں جو کہہ رہا ہوں نا یہ حقیقت ہے۔ اللہ کے لیے کوشش کیجئے، اپنے پیر و مرشد کے حوالے سے خود بھی جانکار بنیے، ان سے اکتساب فیض کیجئے، ورنہ یہ کھوکھلے سینے جو ہے نا، اس کو ایک چٹکی میں وہابڑا بھی اٹھا کر لے جاتا ہے، دیوبندی بھی لے جاتا ہے، شیعہ بھی لے جاتا ہے، خارجی بھی گمراہ کر دیتا ہے۔ ہمارے یہاں مرید بننے کا سب سے بڑا کمال یہ ہوتا ہے کہ کسی سے منسلک ہو جاؤ گے تو اللہ تمہارے عقیدے کی درستگی فرما دے گا اور باقاعدہ تمہارے ایمان کو جو ہے مضبوط بنا دے گا۔ آج ہم لوگ اس کو حقیقت معنوں میں دیکھیں نا تو اس کو سرسری طور پر لیتے ہیں کہ یہ اتنا ضروری نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ گھومنے جانا یہ ضروری ہے، پیر صاحب سے ملنا ہم اور آپ ضروری نہیں سمجھتے۔ کوشش کیجئے جن سے بھی آپ مرید ہیں، میں کسی پیر صاحب کو جانتا نہیں کہ آپ کن سے مرید ہیں، لیکن جن سے بھی مرید ہیں اگر وہ پیر کامل ہے آپ ان کے رابطے بڑھائیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے بھی ایمان کو سلامت رکھے، آپ کی نسلوں کے ایمان کو بھی سلامت رکھے۔ آگے سنیے، خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمت و رضوان کی یہ بھی دعا قبول ہوئی، اور آج پوری دنیا جانتی ہے کہ سلسلہ چشت میں خواجہ عثمان ہارونی کے مریدوں میں اگر سب سے زیادہ اگر کوئی مشہور ہے تو سرکار غریب نواز کی ذات مشہور ہے۔ آگے سنیے، اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی یہ شان رہی جیتے جی کہ جب بھی آپ نماز پڑھتے تھے، یعنی فرض نماز جیسے فجر پڑھی، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، اس کے سوا نوافل پڑھتے تھے وہ تو بکثرت پڑھتے ہی تھے، لیکن ساتھ میں یہ جو پابندی کے ساتھ 5 وقت کی پڑھتے تھے نا، اس کے بارے میں حضرت عبد الواحد بلگرامی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جب بھی خواجہ عثمان ہارونی نماز سے سلام پھیرتے، یعنی ظہر کی، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، ہر فرض کے بعد فوراً آواز آتی تھی کہ عثمان ہم نے تمہاری فجر قبول کر لی، ایک، پھر ظہر پڑھتے تو آواز آتی ظہر قبول کر لی، عصر قبول کر لی، مغرب قبول کر لی، عشاء قبول کر لی، یعنی 5 نماز کی مقبولیت کی گارنٹی ہوتی تھی، اور پھر الہام ہوتا تھا، کہا عثمان ہارونی مانگو اس 5 نمازوں کا عوض کیا چاہتے ہو، بدلہ کیا چاہتے ہو۔ اللہ اکبر، کتنے بڑے کمال کے بزرگ ہیں کہ ہر نماز کے بعد یہ آواز آتی تھی کہ قبول کر لیے، اس کا بدلہ مانگو۔ حضرت خواجہ عبد الواحد بلگرامی لکھتے ہیں کہ اس آواز پر یعنی الہام پر خواجہ عثمان ہارونی عرض کرتے، اللہ میں تجھ کو تجھی سے تجھی کو مانگتا ہوں، یعنی سب سے پہلے یہ عرض کرتے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، تو چاہیے، یعنی تجھ سے تجھی کو طلب کرتا ہوں۔ کہا عثمان وہ تو دیا ہی ہے، اور کچھ مانگو، تو کہتے مولا اگر تو مل جا اس کے بعد اگر کچھ دینا ہے تو عثمان ہارونی کی تمنا یہ ہے کہ میری فجر کے عوض حضور کے امتیوں میں سے جتنوں کو تو بخش سکے اتنوں کو بخش دے، یعنی یہ عرض کرتے تو اللہ کی طرف سے یہ مزدہ ملتا۔ کہا سنو میں نے تمہاری نمازوں کی وجہ سے امت مصطفیٰ میں سے 30,000 گناہگاروں کو معاف فرما دیا ہے، یعنی یہ ہر نماز میں اگر آواز آتی تو اس سے پتہ یہ چلتا کہ ہر نماز کے بعد یہ پیغام ملتا تھا۔ اس طرح ہر دن خواجہ عثمان ہارونی رسول اللہ کے امتیوں میں سے 30,000 گنہگاروں کو بخشوانے کی دعا مانگتے اور اللہ اسے قبول فرما لیتا۔ اب آپ اندازہ لگائیے
ہم نے اور آپ نے کبھی جانا بھی نہیں ہوگا کہ خواجہ عثمان ہارونی کہاں سے آئے تھے، کہاں گئے اور کہاں رہتے تھے اور کہاں مدفن ہو گئے. اور یہ ہم گنہگاروں کے لیے روزانہ ہر نماز میں اللہ سے بخشش کی دعا مانگتے تھے کہ گنہگاروں کو بخش دے، اور وہ قدرت معاف بھی فرما دیتا. تو کوشش کرنا چاہیے کہ ان کے حوالے سے کچھ معلومات رکھنا چاہیے. آپ کو معلوم تو ہوگا ہی، لیکن پھر بھی پوچھ لیتا ہوں، خالی امتحان کے لیے نہیں، ہو سکتا ہے مجھے بھی نہ معلوم ہو، آپ کو معلوم ہو. خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ کا عرس کس مہینے میں آتا ہے؟ رجب میں؟ نہیں بابا، آپ کو کسی کو معلوم ہو تو بتائیے نا، اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ کوئی بھی مہینے کا نام تو لو. شوال میں، بالکل صحیح آپ نے فرمایا، ماشاءاللہ شوال مہینے میں آتا ہے. یاد رہا کسی کو؟ کون سے مہینے میں آتا ہے؟ ارے زور تھی بولو نا یار. شوال. اور شوال کون سے مہینے کے بعد آتا ہے؟ رمضان کے بعد. یہ یاد رکھیں گے نا آپ. تو یہ عرس جو ہے نا، مکہ تو آپ جا نہیں سکتے، مکہ شریف تو آپ جا نہیں سکتے بھائی، کیونکہ ان کا مزار تو ہے مکہ شریف میں. تو اب کریں گے کیا؟ اس لیے ہر سال یہ عرس حضور سلطان الہند سرکار غریب نواز اپنی خانقاہ میں مناتے تھے، یعنی اجمیر معلیٰ میں. اور آج بھی الحمدللہ خانقاہ خواجگان چشت کا اصول ہے کہ جیسے ہی شوال کا چاند نکل آتا ہے، اسی دن سے 6 دن تک مسلسل خواجہ عثمان ہارونی کا عرس آج بھی اجمیر معلیٰ میں منایا جاتا ہے. کوشش کرنا. اگر وہاں تک نہیں جا سکتے، یہاں حسن شاہ پیر جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے؟ یہاں گیبن شاہ پیر جا سکتے ہیں. شوال مہینے میں 6 تاریخ کو حاضری دو، کچھ مٹھائی ملے تو ٹھیک ہے، ورنہ پانی کا گلاس ہی لگ کر ان کی بارگاہ میں خراج پیش کرنا. کہا حضور وہ 30,000 امتی جو بخشے جائیں گے نا، اس میں میرا بھی نام لکھوا دو. یعنی یہ عرضی رکھنا چاہیے. અહીંયા આપણે બધાને યાદ રાખીએ. કેબલ વાળો કારે લેવા આવે યાદ है, मोबाइल में कब खत्म होता है याद है, नहीं याद है तो ये लोग याद नहीं है. खुदारा कोशिश कीजिए. ये बड़े लोग थे, उन्हें हमारे फातिहा खाने की जरूरत नहीं है, हमारे तोहफों की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने उन्हें गनी कर दिया है. लेकिन फिर भी हमारे फायदे के लिए हमें उनको याद रखना चाहिए. कम से कम अगर इनकी निगाह करम पड़ गई ना, तो मैं कहता हूं जिनका मुरीद मोइनुद्दीन हसन जैसा हो, यानी गरीब नवाज जैसा हो, अब वो पीर कितने बड़े रुतबे पर फाइज होंगे. इसलिए हमें और आपको इनको याद रखना चाहिए. आगे सुनिए. अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बेशुमार फ़ज़ाइल व कमालात से माला माल फरमाया था. उसमें से एक फजीलत पढ़ देता हूँ और फिर गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी का एक गोशा पेश करता हूँ, जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि हुज़ूर गरीब नवाज को उन्होंने किस हद तक कमाल दर्जे तक पहुँचाया था और उन्हें किस हद तक निखारा होगा. हज़रत गरीब नवाज खुद फरमाते हैं कि मैंने अक्सर सफ़र अपने पीरो मुर्शिद के साथ फरमाए. अब मुरीद तो बन गए थे, एक ही झटके में 18,000 आलम दिखा दिए थे, हो गए थे तो कमाल वाले. लेकिन फिर भी पीर का दामन नहीं छोड़ा, बल्कि 20 साल तक मुसलसल अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत फरमाते रहे. आज अपने वरस में शायद एक फेरू पण अपने पीर साहब ने फोन पर नत करी सकता, मारा ख्याल थी. इल्ला माशाअल्लाह. मैं सबकी बात नहीं करता, मैं आप में से किसी की बात नहीं करता. मेरे ख्याल से हम सब इसमें शरीक है. साल भर में एक बार भी शायद सलाम कलाम होता हो तो. लेकिन मेरा एक तरीक़ेकार है, यानी मेरा एक छोटा सा अमल है. मैं ये बतौर रिया नहीं कह रहा हूँ, बतौर तरगीब आपको कह रहा हूँ. अगर आपको समझ में आ जाए आप भी करके ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा. हो सकता है पहले पीर साहब पहचाने आपको, नहीं पहचाने, जवाब दे नहीं दे. मुरीद हम है, पीर वो है. अपना काम है कोशिश कोशिश कोशिश. कभी ना कभी उनकी नजर और उनका दरवाजा जरूर खुलेगा. ये करना चाहिए. अब वो करता क्या हूं मैं मालूम है? रोजाना जैसे सुबह फजर पड़ी, सुबह उठा, सबसे पहले मोबाइल लेता हूं और सबसे पहले हुजूर सैयदी सरकार दादा बापू अल मारूफ आले मुस्तफ़ा कादरी मद्दज़िल्लु आली व नूरानी का व्हाट्सएप निकलता हूं और उनको सलाम लिखता हूं. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, हुजूर सैयदी सरकार मद्दज़िल्लु आली व नूरानी. और नीचे नोट लिखता हूं दुआओं की दरख्वास्त है, ऐसा लिखता हूं अपने पीर साहब को. तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रोज़ाना सलाम का जवाब भी देते हैं और अपनी ख़ास दुआओं से माला माल भी फरमाते हैं. ये अपना अमल है जो छोटा सा है. बज़ाहिर लोग ये सोचते होंगे कि यार मौलाना ये क्या किया. मैंने कहा मैंने खाली इनको नहीं सलाम किया, इनके पीठ के पीछे मैंने गौसे पाक तक अपना सलाम पहुंचाया. ये मैंने खाली गौसे पाक तक नहीं, इनके पीछे पर्दे के पीछे इमाम हसन तक पहुंचाया, इमाम हुसैन तक पहुंचाया. और ये सिलसिला ब सिलसिला डायरेक्ट रसूलुल्लाह तक पहुंचता है.
હમ ને તો યહી સમજા કે ખાલી પીર સાહેબના દીકરા છે ને એને સલામ કરવાથી હું ફાયદો. મારા ભાઈ કોક દી ટ્રાય કરજે कि पीर साहब के बेटे से भी जो हुस्न सुलूक करता है ना, उसको भी इतनी बड़ी मंजिल मिलती है जहां लोग रसाई इबादत करके नहीं पहुंच सकते, वो किसी पीर साहब के बेटे के साथ अच्छा सुलूक करने की वजह से पहुंचा दिए जाते हैं. हाँ, मैंने एक वाकया शायद आपको कभी सुनाया हो न सुनाया हो, पढ़ देता हूं. हुजूर मखदूम पाक अलैहि रहमा के एक मुरीद बने थे. ये यमन के काजी साहब थे गालिबन, जो बन्ना मोहम्मद, यानी उनका नाम ही मोहम्मद था. काजी थे वो, यानी जज थे. मखदूम पाक के मुरीद हो गए. और जब मखदूम पाक के मुरीद हो गए ना, तो मखदूम पाक ने उनकी 7 साल तक आजमाइश फरमाई. अब 7 साल के बाद उनकी आजमाइश मुकम्मल हुई और उन्हें जिस मंजिल पर पहुंचाना था ना, तो मखदूम पाक ने पहुंचा दिया. आपने फरमाया काजी साहब आपका काम हो गया, आप जा सकते हैं. तो कहा हुजूर जब मुरीद बना तब से लेकर ये 7 साल तक मैंने जज पना छोड़ दिया आपकी खिदमत के लिए. अब जब कमाल पर पहुंचा दिया तो छोड़ के चला जाऊंगा. तो कहा क्या करोगे? कहा हुजूर 7 साल चलता रहूंगा, जहां आप जाएंगे वहां मोहम्मद काजी भी जाएगा. यानी ये अकीदत थी उनकी. हम साथ में पीर साहब के नहीं रह सकते, मजबूरियां हमारी, लेकिन वो रहे. और एक दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हुजूर मखदूम पाक के मुंह बोले बेटे हजरत सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन रहमतुल्लाहि ताला अलैह बीमार पड़े. और जब बीमार पड़े तो डॉक्टर, तबीब, हकीम सब आ गए. किसी का इलाज मतलब लागू ही नहीं पड़ता था. तो सब ने मशवरा दिया, कहा हुजूर एक काम करे. कहा क्या? कहा यूनान की दवा बड़ी मशहूर है, अगर यूनान से किसी तबीब को बुलाया जाए तो आपके बेटे को सेहत मिल सकती है. आपने कासिद भेजा और बाकायदा कासिद गया और यूनान से बाकायदा डॉक्टर ले आया. अब जाहिर सी बात है, कितने बड़े बड़े मोतकीदीन, मुरीदीन, बादशाह, बड़े बड़े लोग साथ में चलते थे आपके, और खुद ही मिजाज में बादशाहत भी थी लेकिन रूहानियत भी इतनी थी. डॉक्टर वहां से बुलवा लिया और जैसे ही डॉक्टर आया ना, तो हजरत नूरुल ऐन को चेक किया. तो जो मर्ज था ना, उसको चेक करने के बाद कहा उसके लिए एक ही चीज कारगर हो सकती है. कहा क्या? का इंसान का गोश्त, यानी जिंदा इंसान का खून और गोश्त चाहिए, और उसके जरिए एक तेल बनेगा, और वो तेल अगर मालिश होगा तो तभी ये दुरुस्त हो सकते हैं. लेकिन थे बड़े कामिल लोग मखदूम पाक अलैहि रहमा. बरजस्ता फरमाया तबीब साहब, जिंदा इंसान का खून लेना ये हमारी शरीयत में जायज़ नहीं है. यानी कोई बजाते खुद जो है उनका मालिक नहीं होता, तो कोई दे नहीं सकता, और मैं किसी के जिस्म का मालिक नहीं हूं इसलिए ले नहीं सकता, इसलिए ये इसकी इजाजत नहीं है. तो कहा अच्छा. कहा हाँ. तो का गोश्त भी नहीं मिल सकता, किसी का गोश्त भी मेरी मिल्कियत नहीं है, ना उसकी मिल्कियत है, वो दे भी नहीं सकता. तो कहा अगर ये नहीं होगा तो आपका बेटा ठीक नहीं होगा. आपने फरमाया ठीक है, कोई बात नहीं, बेटा ठीक नहीं होगा चलेगा, लेकिन शरीयत के खिलाफ कोई काम अशरफ करे ये कभी नहीं हो सकता. यानी ये बड़े लोग थे कि जिन्होंने अपने बेटे की तबीयत को दुरुस्त करवाने के लिए भी शरीयत के खिलाफ काम करना ये बर्दाश्त नहीं किया. कहा नहीं होगा तो चलेगा, शिफा अल्लाह देने वाला है, आप ये काम नहीं कर सकता मैं. कहा ठीक है. अब डॉक्टर को मतलब साथ में रखा हुआ था. अब रात जब हुई ना, तो ये डॉक्टर अपने खेमे में सो रहे थे, जो लाए थे उनके साथ में. अचानक खेमे पर किसी ने दस्तक दी. किसके? डॉक्टर के खेमे पर. और वहीं से उसको बाहर निकाला और कहा कि आप बाहर आइए. अब वो बंदा उस डॉक्टर का हाथ पकड़कर जंगल की तरफ ले गया, और वहां जाकर उसने अपनी जेब में से चाकू निकाला या छुरी, उसने अपना ऐसे हाथ लंबा किया सीधा, और उल्टे हाथ से ऐसे काटा, यानी सीधा हाथ काटा और काट कर उस डॉक्टर के हवाले किया. कहा रातों रात इसमें से गोश्त भी ले, खून भी ले, और रातों रात तेल बना और मालिश कर. फजर की पहली रकात में सफे अव्वल में मेरे पीर का बेटा नूरुल ऐन नजर आना चाहिए. यानी ये रात में किसी ने इनके साथ ये वाकया पेश आया. किसके साथ? डॉक्टर के साथ. कहा ये काम कर तू. रातों रात वो बंदे ने हाथ काट के दिया, गोश्त लिया, खून में से जो कुछ भी बनाना था वो अपना इलाज शुरू कर दिया, और रातों रात हुजूर नूरुल ऐन को ये इलाज किया गया. सुबह की सफेदी नमूदार होने से पहले पहले अल्लाह ने इस नुस्खे की बदौलत नूरुल ऐन को शिफा अता फरमा दी. और सफ़े अव्वल में जैसे ही नूरुल ऐन जलवा फिगन है, हुजूर मखदूम पाक ने जैसे ही देखा ना, तो बड़े खुश हो गए
کیونکہ آپ بڑی محبت فرماتے تھے حضور نور العین علیہ رحمہ سے، کیونکہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے اور بڑے فخر سے کہتے تھے کہ لوگ اپنی پشت سے بیٹا پیدا کرتے ہیں، لیکن اشرف نے اپنی آنکھ سے بیٹا پیدا کیا ہے۔ یعنی یہ سلسلہ اشرفیہ کا یہ مزاج ہے کہ حضور مخدوم پاک نے اتنا پیار کیا، اور حضرت عبدالرزاق نور العین بذات خود جو تھے وہ حضور غوث پاک کی نسل میں سے تھے، یعنی یہ سلسلہ قادریہ سے ملتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا ایک طرف غوث العالم اور ایک طرف غوث العظم، یہ دونوں سلسلوں کا فیضان اگر کہیں ملتا ہے تو وہ سلسلہ اشرفیہ میں ملتا ہے۔ تو اس انداز میں نور العین کو خوش دیکھا اور شفایاب دیکھا تو فرمایا بیٹا کیا بات ہے، وہ معالجہ تو ہوا نہیں اور ایسے ہی شفایاب ہو گئے؟ کہ رات میں وہ ڈاکٹر نے نسخہ آزمایا تھا۔ تو کہا اچھا، ڈاکٹر کو بلایا، کہا آپ نے یہ نسخہ کیسے آزمایا؟ کہا پتہ نہیں، رات میں سو رہا تھا تو کوئی بندہ آیا، اٹھایا، ہاتھ پکڑ کر لے گیا، اپنا سیدھا ہاتھ کاٹ کے دیا، اور میں نے اس کے گوشت اور خون سے ملا کر جو روغن بنانا تھا، مجھے جو علاج کرنا تھا، وہ نسخہ بنا کر آپ کے بیٹے کو لگایا، اللہ نے شفا دے دی۔ تو کہا اچھا، کہا ہاں۔ تو کہا ہاتھ کاٹ کے آیا تھا؟ کہا نہیں، میرے سامنے ہی کاٹا، کاٹ کے نہیں آیا تھا، وہیں سامنے ہی کاٹا۔ تو مخدوم پاک کا مزاج دیکھیے، اسی وقت فرماتے ہیں وہ ڈاکٹر سے، یہ کام اگر کوئی کر سکتا ہے تو یہ میرا مرید محمد یمنی کر سکتا ہے۔ یعنی یہ یمن یا روم کے جو قاضی تھے نا، ان کے بارے میں نام لیا، کہا یہ میرا وہی مرید کر سکتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ تو لوگوں کو پتہ لگوانے کے لیے کہا کہ دیکھو محمد کہاں ہے، اور جب ان کو تلاشا گیا تو اپنی خیمے میں ہاتھ کٹ جانے کی وجہ سے بڑے لرز رہے تھے اور بڑے بے باک ہو چکے تھے، کمزوری آ گئی تھی، ہاتھ کٹ گیا تھا۔ تو کسی نے آ کر بتایا، کہا ہاں محمد جو ہے نا وہ پریشان ہے، ان کا ہاتھ انہی نے کاٹ کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ان کو اٹھا کر لے آؤ۔ اب مرید اٹھا کر لے جانے لگے تو کانپنے لگے۔ کہا کیوں کانپ رہے ہیں آپ؟ کہا یہ ہاتھ میں مخدوم پاک کے ہاتھ میں دے چکا ہوں۔ یہ دیکھیے مرید اس کو کہتے ہیں۔ کیا کہا؟ کہا میں یہ ہاتھ پہلے ان کے ہاتھ میں دے چکا ہوں۔ دے چکنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو تو ان کے ہاتھ بیچ دیا۔ اب اگر انہوں نے پوچھ لیا کہ میری اجازت کے بنا یہ ہاتھ کیوں کاٹا تو جواب کیا دوں گا، اس لیے لرز رہا ہوں۔ تو مریدوں نے سمجھایا، کہا آپ گھبرائیں نہیں، ان کے بیٹے شفایاب ہو چکے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو اور بھی کچھ دیا جائے گا۔ تو کہا ایسا ہے؟ کہا ہاں۔ سہمے گئے، پیر صاحب کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے ایک نگاہ اٹھائی اور ایک جملہ ارشاد فرمایا جو ہر سیرت نگاروں نے لکھا ہوگا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا محمد رومی، تو نے آج جنید بغدادی کے مریدوں کی یاد دلا دی ہے، یعنی تو نے میرے بیٹے کے لیے جو قربانی دی ہے نا، ان کے مریدوں کی یاد دلا دی ہے۔ مانگ کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا حضور کچھ نہیں، بہت کچھ عطا کر چکے ہیں آپ، یعنی کہاں تک پہنچا چکے ہیں میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، لیکن آپ جو عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کیا ہاتھ دوبارہ چاہتا ہے؟ یہ جملہ ہے۔ کہا کیا ہاتھ دوبارہ چاہتا ہے؟ کہا حضور آپ کی مرضی۔ بس اسی وقت مخدوم پاک پر ایک کیفیت طاری ہوئی، ایک جرجری لی اور فرمایا کہاں ہے قاضی زادہ، کہاں ہے قاضی زادہ، کہاں ہے قاضی زادہ؟ 3 بار یہ کہا، سورہ یاسین کی ایک آیت پڑھی اور اپنی انگلی سے اشارہ کیا، اللہ نے دوبارہ محمد رومی کو ویسا ہی ہاتھ عطا فرما دیا۔ یہ مخدوم پاک علیہ رحمہ کے مریدوں کی طرح ہمیں اور آپ کو اپنے پیروں سے محبت کرنی چاہیے، ورنہ آج ہم جو محبت کرتے ہیں نا وہ کالی سرسری ہے۔ سرسری محبتوں سے کسی پیر سے فیض ملنے والا نہیں ہے۔ آپ یاد رکھ لیں، ڈنڈیرا پیٹتے پیٹتے دنیا کے ہر پیر کے پاس چلے جائیے آپ، جب تک آپ کے پیر کے دل کا دروازہ کھل کر آپ کے دل کی طرف مائل نہیں ہوتا تب تک آپ کو کہیں سے فیض ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے پیروں سے کنیکٹر رہنے کی ضرورت ہے، اور یہ غریب نواز ہے، کامل ہو چکے ہیں، مکمل ہو چکے ہیں، اور 20 سال تک پیر و مرشد کے ساتھ چلتے رہے، لیکن کمال کیسا دکھایا پیر و مرشد نے۔ ایک بار دریا کے کنارے لے گئے، جیسے دریا سامنے ہے، غریب نواز کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا حضور یہاں تو دریا آ گیا، یعنی دریا دجلہ، اب اس کنارے لگیں گے کیسے؟ آپ نے فرمایا کشتی نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا معین الدین آنکھیں بند کر لے، بس آنکھیں بند کروائے، کہا آنکھیں بند کر لے، کہا پھر؟ کہا میں جب کہوں تب کھول دینا، کہا ٹھیک ہے حضور۔ آنکھیں بند کروائی، تھوڑی دیر کے بعد کہا کھولو، دریائے دجلہ پار کروا چکے تھے، اور جیسے اس دریا کے اس کنارے پر پہنچے فرمایا آنکھیں کھول دو،
کھول دی. تو اس کتاب کے علاوہ ایک اور کتاب میرے پاس ہے, اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ جب آنکھیں کھولی نا تو غریب نواز نے عرض کیا, کہا حضور یہ اتنا جلدی دریا پار کیسے ہو گیا؟ یعنی خواجہ عثمان ہارونی سے پوچھا, کہا اتنا جلدی دریا پار کیسے ہو گیا؟ ارشاد فرمایا تیرے پیر نے ابھی 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی ہے. کتنی مرتبہ؟ یعنی یہ راستہ جو تو دیکھ رہا ہے طویل, کہاں؟ ہاں, کہا 7 مرتبہ سورہ فاتحہ میں طے کروا دیا ہوں. یعنی یہ اتنے بڑے لوگ تھے جن کی سورہ فاتحہ میں اتنا اثر ہوتا تھا. آج ہماری اور آپ کی زبانوں سے جو اثر چلا گیا جی, تو یہ ان لوگوں کے اندر یہ طاقت تھی کہ انہوں نے یہ کر کے دکھایا اور بزرگوں نے انہیں مانا, اور باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ شرف بھی عطا فرمایا کہ جب وہ ان کے جانشین بنے اور باقاعدہ انہیں ان چیزوں سے نوازا, تو اس 20 سال کے اندر حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ حج بھی فرمایا, عمرہ بھی فرمائے, اور بار بار سفر مطلب فرماتے رہے. اور جس وقت مکہ شریف میں آپ نے رب کی بارگاہ میں حاضری دے کر اللہ کی بارگاہ میں آپ کو پیش کیا, اور اللہ رب العزت کی جانب سے جب ان کی مقبولیت کا مطلب یہ حرم پاک سے یہ مزدہ ملا, کہا ہم نے معین الدین حسن کو قبول کر دیا, پھر رسول اللہ کے روزے پر یعنی مدینہ الرسول لے گئے. جب حضور کی بارگاہ میں پہنچایا تو حضور کی بارگاہ میں ادب سکھاتے ہوئے فرمایا, کہا بیٹے معین الدین, نانا جان کی جالیہ مبارک جو ہے نا یعنی روزہ شریف, ان کے سامنے سلام عرض کرو. اب آج ہم اور آپ بھی سلام عرض کرتے ہیں, تو ہمارا سلام اب کیا رہ گیا معلوم ہے؟ آپ کو نہیں کہتا, یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں ورنہ لوگ اس کو اپنے اوپر نہیں لے لے. ہاں, ہم لوگوں کا سلام کیا رہ گیا معلوم ہے؟ حسن شاہ پنڈی درگاہوی وارن میرو زور تھی نکل گیا, یہ اپنا سلام. یہی ہو رہا ہے نا. یعنی آپ کیا سمجھ رہے ہیں, یہ حسن شاہ پیر کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر مولانا بھی ہمارے ہوئے نا یہاں بیٹھے ہوئے, تو میرے خیال سے یہ گاڑی لے کے بنگی صاحب آپ ہورن بجائیں گے مولانا کے لیے؟ کیوں؟ ارے میں بجاؤں نا, مولانا عثمان غنی صاحب کے لیے کیوں نہیں بجاتے؟ تو یہ مؤذن صاحب کا یہ ہنسنے کے لیے نہیں ہے, ہماری عقلیں ماری گئی ہے کہ ہم نے اس چیز کو کس چیز میں کنورٹ کر لیا. ایک مؤذن درجے کے آدمی اپنے امام درجے کی اہمیت یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس میں آ کر گاڑی سے ہورن بجا کر سلام نہیں کیا جاتا. آج ہمارا سلام یہی ہے, ٹی 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 ہو گیا. یہ حسن شاہ بابا دھیان دیں گے؟ نہیں, ہرگز نہیں. گاڑی روکو, باقاعدہ کھڑے رہو, اور وہیں دور سے ہی خالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا عباد اللہ الصالحین, یہ یعنی اے اللہ کے نیک بندو آپ پر سلام ہو, یہ سلام کرنے کا حکم. اگر ٹی ٹی ٹی, اس سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ کے لیے یہ ولی کہیں ناراض ہو گئے نا اگر کسی جگہ سے, تو اس کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے گاڑیوں سے سلام نہیں ہوتا. گاڑی تھوڑی دیر روکی ہے, اس میں بڑی برکت ہے. اور یہ خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ نے سکھایا, کہا بیٹے نانا جان کا مزارہ ہے نا تو سلام کھڑے ہو کر پیش کرو اور ادب کے ساتھ پیش کرو. جیسے ہی کھڑے ہوئے, اب ان کا ادب تو اللہ اکبر, جنہوں نے پیر کے لیے 20 سال دیا ہو وہ رسول اللہ کے لیے کتنی دیر کھڑے رہے ہوں گے؟ یعنی 20 سال تک پیر و مرشد کی خدمت میں رہے ہو, وہ رسول اللہ کے لیے کتنے کھڑے رہے ہوں گے؟ وہیں کھڑے ہو گئے اور بڑے لطف کے انداز میں نانا جان کی بارگاہ میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سوغات پیش فرمانے لگے. اور جب یہ سلام پڑھتے رہے, اندر سے باقاعدہ آواز آئی, وعلیکم السلام یا قطب المشائخ. یعنی ادب سے سلام پڑھا تو مشائخین میں بھی قطب کی منزل سے فائز فرما کر یہ لقب دیا اور ان کے سلام کا جواب بھی عطا فرمایا. آج ہمیں اور آپ کو بھی یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ ادب اگر ہمارے درمیان آ جائے نا تو بہت سارے مسائل ہمارے ایسے ہی حل ہو سکتے ہیں. آگے سنیے, جیسے ہی سلام کا جواب آ گیا, مزار شریف سے مطلب باہر نکلے یعنی مسجد نبی سے, خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ نے فرمایا, کہا معین الدین حسن آج تمہیں کمال تک پہنچایا نہیں, کہا تو, کہا آج نانا جان نے کمال تک پہنچنے کی سند بھی عطا فرما دی ہے. یعنی یہ دستاویز ہے, یعنی تمہارا جواب آ گیا, اب تمہاری مقبولیت اور رسائی یہاں تک ہو چکی ہے. یہ تو پہلی بار میں ہوا, اب دوسری بار سنیے. حضور غریب نواز فرماتے ہیں کہ جب پھر میں سیر و سیاحت کرتے کرتے دوسری بار یعنی دوبارہ مدینہ شریف میں واپس حاضر ہوا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ دن
وہیں درس پڑھایا، یعنی مسجد نبوی میں درس قرآن درس حدیث دیا، یعنی باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی مسجد میں جو ہے ہمارے بزرگوں نے جو درس دیا تھا، پہلے کے بزرگوں نے، اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے میں نے بھی درس دیا، قرآن کا درس دیتا، درس تفسیر، درس حدیث بھی، اور کئی دن بیت گئے۔ ایک دن باقاعدہ مسجد نبوی کے اندر، اور ایک روایت میں لکھا ہے کہ باقاعدہ مسجد قباء میں درس دیتے تھے، تو وہاں خواب آیا، اور جب مسجد نبوی آئے تو باقاعدہ خداموں کو یہ پیغام آیا، کہا مسجد نبوی میں معین الدین حسن جو ہے نا ان کو بلایا جائے۔ تو خدام جو اس زمانے میں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہے ہوں گے، انہوں نے باقاعدہ مسجد نبوی میں اس زمانے کے اعتبار سے آواز لگوائی۔ تو اس زمانے میں ہر کوئی دین کا مددگار ہوتا تھا، یعنی بڑے بڑے بزرگ لوگ ہی سفر کرتے تھے وہاں کا، تو ہر کوئی حاضر ہونے لگے، اور حضور غریب نواز اپنے آپ کی عاجزی دکھاتے ہوئے کہ باقاعدہ آپ اتنے عاجزی انکساری والے ہیں، وہیں بیٹھے رہے۔ آپ نے یہ خیال کیا اپنی عاجزی کے اعتبار سے کہ یہ سب دین کے مددگار ہیں، انہی کو بلایا ہوگا، میں کہاں بلایا جاؤں گا، یہ سوچ کر آپ بیٹھے رہے۔ سب پیش ہوئے، تو پھر روزہ انور سے آواز آئی، کہا ان کو نہیں بلایا ہے، یعنی یہ جتنے لوگ آئے ہیں ان کو نہیں بلایا ہے۔ تو کہا پھر کن کو بلایا ہے؟ کہا یہ سب کون ہے؟ کہا یہ سب معین الدین ہے۔ کہا میں نے معین الدین حسن چشتی کو طلب فرمایا ہے، یعنی یہ لفظ چشتیت کے ساتھ یہ پیغام دیا، ان کی نشانی بتائی کہ سلسلہ چشت کا چشم و چراغ ہے، میں نے ان کو طلب فرمایا ہے۔ اللہ اکبر! یہ غریب نواز کے اس مرتبے پر قربان جائیں کہ خود رسول اللہ اپنے روزے میں طلب فرما رہے ہیں۔ اب جیسے ہی آپ کو طلب کیا گیا، آپ اندر تشریف لے گئے، تو ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی، درود و سلام پڑھتے رہے، روزہ اقدس کے اندر حاضری دی، اور جیسے ہی سامنے ہوئے نا ابھی روزہ انور کے سامنے، تو آپ نے درود شریف پڑھا، اندر سے آواز آئی، ایک قطب المشائخ اندر آ جاؤ۔ اور غریب نواز فرماتے ہیں جیسے میں روزہ انور کے اندر حاضر ہوا، آپ فرماتے ہیں میں نے جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے رسول اللہ کا دیدار فرمایا، یعنی جاگتے ہوئے باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرمایا۔ اور اس کے بعد مجھے پہلا جملہ حضور نے ارشاد فرمایا، اے معین الدین حسن تم ہندوستان جاؤ، یعنی حضور کی زبان فیض ترجمان سے غریب نواز کو پہلا جو اشارہ ملا نا وہ یہ ملا، کہا معین الدین حسن ہندوستان جاؤ۔ آج جو ہم اور آپ حضور کا میلاد منا رہے ہیں نا، اللہ کی عزت کی قسم یہ سلطان الہند کی آمد کی وجہ سے ہے کہ حضور نے ان کے لیے ہندوستان کا انتخاب فرمایا، اور یہ کہہ کر ہندوستان کی شان بلند و بالا فرما دی۔ ہندوستانیوں ہمیں کم از کم اس بات پر ہی فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس سرزمین پر پیدا فرمایا کہ جو بعد وصال بھی محبوب کی زبان پر اس کا نام آیا تھا، یعنی یہ ارشاد فرمایا، کہا ہندوستان جاؤ اور وہاں جا کر کفر و الحاد کی بنیادیں نکال دو، اور یہ فرمایا، اور فرما کر حضور غریب نواز نے عرض کیا، کہا حضور میں نے کبھی ہندوستان دیکھا نہیں ہے، تو ارشاد فرمایا، کہا ٹھیک ہے اگرچہ دیکھا نہیں ہے لیکن میں نے تمہاری ولایت وہاں کے لیے مقرر کر دی ہے، میں ابھی تمہیں وہاں کا دورہ کرا دیتا ہوں، یعنی وہاں کا مطلب چکر کٹوا دیتا ہوں۔ تو کہا حضور یہ کیسے ممکن ہوگا؟ تو حضور نے اچانک اپنے ہاتھ میں انار لیا، جو اس کتاب میں لکھا ہے، انار لیا، انار لینے کے بعد فرمایا اس میں دیکھو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہیں کہاں کہاں جانا ہے۔ جب غریب نواز انار کو دیکھنے لگے تو حضور غریب نواز فرماتے ہیں کہ اس انار میں مشرق سے لے کر مغرب تک سب چیزیں دیکھ رہا تھا۔ آج میپ گاڑی میں چلانے والا یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم دنیا کے کسی بھی خطے میں جا کر اس جگہ کو تلاش کر سکتے ہیں، ہمارے پاس میپ ہے۔ میں نے کہا تمہارا میپ اگر نیٹ ورک چھوڑ دینا تو میپ بند ہو جاتا ہے۔ یہ غریب نواز روزہ رسول میں حاضر ہے، اس زمانے میں کوئی نیٹ ورک نہیں ہے، باقاعدہ انار کے دانوں میں غریب نواز کو ہندوستان نہیں، مشرق سے لے کر مغرب تک ساری کی ساری زمین دکھائی جا رہی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں میں نے مشرق سے مغرب تک سب دیکھا، اور اس کے بعد فرمایا، کہا اسی انار میں وہ جگہ دکھائی اور خاص کر کے پہاڑی علاقہ مجھے نظر آیا، اور فرمایا بیٹا یہ وہ پہاڑ ہے جس کے بیچوں بیچ آپ کا مسکن ہوگا، اور مجھے وہ جگہ بتائی جہاں مزار شریف ہے، اس جگہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا بیٹا یہ تیرا آخری آرام گاہ بنے گا،
یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ غریب نواز کو اس انار کے اندر دکھا دی، اور اس کے بعد قوت روحانیت اور جو بھی عطا کرنا تھا، جو بھی انعام عطا کرنے تھے حضور نے عطا فرمائے، اور اس کے بعد اپنی سراپا عطا بنا کر حضور سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی ہند کی سرزمین پر بھیجا۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ مدینہ سے فلائٹ اٹھی اور سیدھی کی سیدھی اجمیر معلیٰ میں، مطلب یہ جے پور کے ادے پور کون سا گاؤں ہے ادھر قریب میں، وہاں اڈے پر اتری ہوائی جہاز پر اور غریب نواز آ گئے، ایسا نہیں ہوا۔ بلکہ مدینۃ الرسول سے باقاعدہ پھر نجف، کربلا، بغداد، اس طرح بڑے بڑے ملکوں کا سفر کرتے کرتے کم و بیش آپ جب ہندوستان آئے تو پڑھنے کی عمر جو تھی وہ یوں سمجھے کہ 15 سال تھی، اور 15 سال کے بعد 25 سال تک پڑھا، 25 سال کے بعد اگر 20 سال پیر و مرشد کی بارگاہ میں رہے، اور جب ہندوستان پہنچنے تک لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ ان 50 کے قریب آپ کی عمر ہو چکی تھی۔ اب کتنا مطلب دور دراز کئی سالوں میں سفر کر کے آپ اجمیر معلیٰ میں آئے، اور اجمیر معلیٰ میں آنے کے بعد 96 سال کی عمر آپ نے ہندوستان میں گزاری مکمل، یعنی اگر 49 سال سے لے کر 47 سال نکال لے تو دونوں کو ملا دے تو یہ 96 بنتا ہے۔ تو اس حساب سے اگر دیکھ لیں تو 47 سال کی عمر میں غریب نواز نے اس حد تک اسلام کا کام کیا کہ مختلف روایتوں کو اگر تطبیق دیں اور اتفاقیہ طور پر اگر ایک روایت دیکھ لیں تو یہ بنتا ہے کہ آپ نے 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا تھا۔ یہ ایک روایت ہے جس پر سب کا اتفاق ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے کم و بیش 1 کروڑ سے زیادہ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا ہے۔ اور تیسری روایت جو بعض مورخین نے لکھی ہے کہ کم و بیش غریب نواز نے 47 سال کی عمر میں ان گم شدہ راہ والوں کو راہ راست پر لگا کر 3 کروڑ غیر مسلموں کو مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھایا تھا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کسی کو کلمہ پڑھا دینا آسان ہے؟ نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم اور آپ جو ہے نا کلمہ پڑھانا تو دور کی بات ہے۔ مجھے ابھی کسی نے ایک مسئلہ پوچھا، ابھی یہ 12ویں شریف میں پوچھا کہ ایک مسئلہ آ گیا ہے، پوچھ سکتا ہوں؟ میں نے کیا پوچھیے بھائی، میں تو کوئی مفتی صاحب تو نہیں ہوں، اب انہوں نے جو پوچھا نا وہ بتا نہیں سکتا میں، لیکن یہ بات عرض کر رہا ہوں جو اسی سے ریلیٹیو ہے کہ کسی کو کلمہ پڑھانا اور پھر اس پہ مسائل تلاش کرنا، یہ مت کیجئے۔ کم از کم اپنا کلمہ تو درست کر لیجئے۔ ہمیں اپنے کلمے پر استقامت مل جائے کہ میں نے جو کلمہ پڑھا ہے اس کی جو بنیادیں کھڑی ہے، میں اس 4 بنیاد پر عمل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں۔ ہم بالکل خالی ہے۔ اور غریب نواز نے اس بنیاد پر کیسا عمل کیا معلوم ہے؟ خالی کلمہ ہی نہیں پڑھا، لوگوں کو پڑھایا نہیں۔ اس حد تک کمال کو پہنچنے کے باوجود بھی اجمیر معلیٰ کی دھرتی پر اور پورے سفر میں 70 سال تو ایسے گزارے کہ کبھی اپنی پشت انور زمین سے لگنے نہیں دی۔ یعنی میں یہ جو جملہ کہہ رہا ہوں شاید آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، اپنی بھاشا میں کہہ دوں کہ غریب نواز 70 سال تک کبھی بستر پر سوئے ہی نہیں ہیں۔ تب جا کے اللہ اس کمال تک پہنچاتا ہے کہ جس کو جو دیکھ لیتے تھا نا، میں نے گزشتہ سال سنایا تھا نا کہ کم و بیش 16 خاندان یا 1600 خاندان خالی غریب نواز کے یہ دہلی تک پہنچنے تک، یعنی یہ لاہور سے دہلی تک پہنچنے تک یہ جتنے بھی لوگ قرب و جوار کے لوگ تھے نا، 16 یا 1600 خاندان کے قریب خالی غریب نواز کا چہرہ دیکھ کر اسلام قبول کر لیا تھے۔ اب جن کا چہرہ اتنا حسین ہو، جن کے چہرے میں اتنی لچک ہو، مجھے بتاؤ ان کے کردار میں کتنی لچک ہوگی، ان کے کردار میں کتنا کھینچاؤ ہوگا۔ آج ہمارا اور آپ کا سب کا رجحان ایک ہی ہے کہ بس غریب نواز آئے، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، مسلمان بنائے، اور آج پورا ہندوستان چمک رہا ہے، بس ہو گیا۔ اللہ کے لیے کوشش کیجئے۔ غریب نواز کی نجی زندگی پڑھیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ غریب نواز جب اپنے حجرے میں قرآن کی تلاوت فرماتے تو خواجہ قطب یہ فرماتے تھے کہ لوگ تو یہ سمجھتے تھے کہ خالی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو یہ پتا چل جاتا تھا کہ بابا حجرے میں نہیں ہیں بلکہ اسی لمحے میں باقاعدہ حرم پاک میں پہنچ جاتے تھے۔ اور بعض مریدوں نے تو باقاعدہ حضور کی بارگاہ میں بار بار دیکھا،
لوگ آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے حضور غریب نواز کو مدینے میں دیکھا، مکے میں دیکھا، تو بابا قطب فرماتے تھے کہ وہ حجرے سے باہر نہیں نکلے تھے۔ تو ایک بار بابا قطب نے یہ پوچھ بھی لیا تو آپ نے فرمایا ہاں قطب یہ بات درست ہے کہ پہلے مجھے یہ کرنا پڑتا تھا کہ میں کعبے کے طواف کے لیے چلا جایا کرتا تھا۔ تو کہا حضور اب کیا ہوتا ہے؟ کہا اب مجھے حجرے سے باہر نکلنا نہیں پڑتا۔ کہا کعبہ خود آ کر میرے پاس سلامی دینے آتا ہے، یعنی میرا طواف کرتا ہے۔ یہ سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان رہ چکی ہے۔ میں کہتا ہوں اتنے بڑے سلطان کے چھتر چھایا میں ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہم نے کون سا ایسا ان کا نسخہ تھا جس کو ہم نے زندہ کیا؟ کوئی نہیں۔ ہم نے نہ قرآن پڑھا، نہ نمازیں پڑھی، نہ کلمے کی ترغیب دلائی، نہ استغفار پڑھا۔ کوئی ان کا کوئی ایسا کام ہے جس کو ہم نے کیا ہو؟ نہیں۔ خدا کے لیے کوشش کیجئے۔ میں غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد کے چند کلمات سنا کر اپنی گفتگو ختم کر دوں کہ انہوں نے جو اپنے مریدوں کو تعلیم دی نا، وہ ہمیں اور آپ کو بھی اپنانی چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ غریب نواز کے پیر و مرشد نے فرمایا تو اس میں کچھ ہوگا۔ ان کے کلمات سن لیجئے۔ پہلی، آپ نے جو ارشاد فرمایا وہ ایمان کی حفاظت کے تعلق سے ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ برہنہ ہے، اس کا لباس جو ہے وہ تقویٰ ہے، یعنی گناہوں سے بچنے میں ہے۔ پھر فرمایا اس کا سرہانہ فقر ہے۔ آگے فرمایا اس کی دوا جو ہے نا وہ علم ہے۔ آگے فرمایا اس بات کی شہادت دینا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس پر ایمان لانا، اور مومن جب یہ کلمہ پڑھے تو فرمایا زبان سے اقرار بھی کرے، دل سے تصدیق کرے، اور فرمایا یہ ایمان صرف نیکوکار کی ہی قسمت میں ہوگا، اس کے سوا کسی کی قسمت میں نہیں ہوگا۔ اب آپ اور ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، یہ خواجہ عثمان ہارونی کا قول میں نے سنایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایمان جو ہے نا وہ نیکوکار کی قسمت میں رہے گا، اس کے سوا کسی کی قسمت میں نہیں رہے گا۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، اور شیطان نے ہمیں دھوکہ بھی اتنا بڑا دے دیا ہے نا کہ ہم لوگ سب اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، یعنی کتنا بڑا نیک سمجھتے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کرسی پر ہمارے امام صاحب بیٹھ رہے ہیں ہم بھی اسی کے بازو میں جا کر بیٹھتے ہیں۔ میں نے کہا یار مولانا عثمان غنی صاحب کے بازو میں آپ بیٹھ گئے، تو کہا اس میں کیا ہوا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پوری قوم کا ایمان ہے اس کو آپ نے اپنے آپ کے برابر سمجھ لیا۔ اب جو لوگ اپنے امام کو درجہ نہ دیکھ سکتے ہو، اب وہ دوسرے کو کیا درجہ دیں گے؟ یعنی جس کو بھی دیکھو نا وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں۔ خدا را کوشش کیجئے، اپنے آپ کو نیک بنائیے، نیک سمجھیے نہیں، نیک بنانے کی کوشش کیجئے۔ اگر نیکی کا کہیں نقطہ بھی نصیب ہو گیا نا تو اس پہ حمل ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایمان بچ سکتا ہے، ورنہ آج اس گناہ بھری دلدل دنیا میں کوئی اپنا ایمان نہیں بچا سکے گا، یہ بڑا مشکل ہوگا۔ حدیث شریف میں نے کہ قرب قیامت میں ہاتھ میں انگارے کے مترادف ہوگا ایمان بچانا۔ یہ اسی کے متعلق انہوں نے فرمایا کہ ایمان جو ہے نا وہ صرف اور صرف نیکوکاروں کی قسمت میں ہوگا، اس کے سوا کسی کی قسمت میں نہیں ہو سکتا۔ آگے فرمایا، غور سے سنیے گا، یہ خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں، فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی تو فرمایا اسلام میں اس کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں۔ اب آپ اور ہم کون سا مسلمان ثابت کر دیں کہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہو کر؟ اور وہاں بھی جو لوگ جاتے ہیں نا، اللہ ماشاءاللہ میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، راجکوٹ والوں کو کبھی دیکھا بھی نہیں میں نے اجمیر شریف میں، جاتے بہت ہیں، لیکن میں جن کو دیکھ چکا ہوں نا میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اب جاتے بہت ہیں، میں نے سنا ہے ہر چھٹی میں لوگ جاتے ہیں، لیکن بعض لوگ اتنے اس بارگاہ میں جانے کے بعد بھی اتنے گر جاتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ میں سب کی بات ہرگز نہیں کر رہا ہوں، میں نہ آپ کو کہہ رہا ہوں نہ کسی اور کو کہہ رہا ہوں، لیکن جن کو دیکھا ہے نا تو دل تڑپتا ہے کہ یار یہ لوگ کیا کرنے آتے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، بلند دروازہ آپ نے دیکھا ہوگا، بلند گیٹ جس کو کہتے ہیں، جہاں سے بڑی بازار ہے، وہاں اطراف و اکناف میں یہ لوگ رہتے ہیں۔ کون لوگ؟ سمجھ گئے؟ کنر لوگ۔ یعنی ہندوستان کا مسلمان غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر یہ کنر لوگ جو دروازوں پہ کھڑے ہوتے ہیں نا، اس کے ساتھ فوٹو کھنچوانا تو دور کی بات ہے، معاذ اللہ بے حیائی کی حرکتیں لوگ کر رہے ہیں۔ اب کہاں کر رہے ہیں؟ غریب نواز کے شہر میں کر رہے ہیں۔ افسوس ہے کہ نہیں بولو؟ افسوس ہے کہ نہیں؟ یعنی یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یعنی اجمیر شریف اس لیے صرف ہم لوگ جا رہے ہیں؟ ارے وہ وہی بارگاہ ہے کہ جوگی جیپال نے ابھی کلمہ پڑھا، یعنی مسلمان ہوا، اور غریب نواز نے فرمایا مانگ، ابھی کلمہ ہی پڑھا ہے، کہا مانگ، ابھی مسلمان ہوا، لیکن مانگا کتنی بڑی چیز معلوم ہے؟ کہا اگر دینا ہی ہے تو قیامت تک کی زندگی دلوا دے۔
માંગી કોઈ દિન વહાં જાકે કુછ માંગા એસા? મોલાના એટલું બધું થોડું મંગાય. અને અહીંયા તો કોકને 100-200 વર્ષની દુઆ દઈએ ને કે ભાઈ ફલાણા સાહેબ 200 વર્ષ જીવો, તો કે દુआ दियो कि बद्दुआ दियो, यानी लोग ज्यादा जीना भी नहीं चाहते हैं. मैं आपसे पूछता हूं कि ये गरीब नवाज से मांगने वाला बंदा अभी कलमा पड़ा मुसलमान हुआ, वहीं कहा मांग, उसने कहा कयामत तक की जिंदगी दे दीजिए. अभी मुराकबे में ही थे, कुदरत का इल्हाम हुआ, कहा मोइनुद्दीन कलमा पड़ा है ना, कहा मेरे दिन में दाखिल हुआ ना, कहा हाँ कर दे, यानी हाँ कर दे. लेकिन एक बात रहेगी, कहा क्या? कहा वो किसी को दिखेंगे नहीं सिवाय जरूरत के, यानी पोशीदगी तो जिएंगे कयामत तक लेकिन पोशीदा तौर पर. दूसरी बात आपने फरमाई, कहा जा मैंने जिंदगी कयामत तक की अल्लाह से दिलवा दी. कहा और कुछ चाहता है? उसने कहा हुजूर एक तमन्ना और है. कहा क्या? कहा जीते जी मैंने यानी इस्लाम कबूल करने से पहले भी ये सुना था. कहा क्या? कहा आपके बारे में ये सुना था कि इस्लाम में ये आसमानों की एक हकीकत है जो कुरान और हदीस में है, तो मैं तो इसको धुआं तस्लीम करता था पहले, यानी ये कुछ नहीं है, तो मैं ये चाहता हूं कि आसमानों की सैर करूं. कौन? अभी मुसलमान हुआ वो, और अपना कब से मुसलमान है? अब्दुल रहीम अहमद भाई, छाया भाई, इसाक भाई, कामल भाई, કેટલા થયા? 4-5 તો થઈ ગયા ને, એની 4-5 દાદાથી આપણે મુસલમાન છીએ. હજી સુધી ગરીબ નવાજ પાસે કઈ ઉપરનું તો માંગ્યું જ નહીં, જે માંગ્યું નહીં આઈનું જ માંગ્યું. 4 વ્હીલ દો, રોડપતિ બનાવી દો, કરોડપતિ બનાવી દો, દુકાન દઈ દો, ગોદામ દઈ દો, ફલાણું દઈ દો, ઠીકણું દઈ દો. આમ જવા માટે કે ઈ તો આપણને ખબર જ નથી. और ये बंदा भी मुसलमान हो रहा है, कलमा पढ़ रहा है, और गरीब नवाज की ताकत को वो जान गया था. कहा मैंने सुना आसमान भी कोई चीज है, मैं चाहता हूं कि वहां की सैर कर लूं. आपने फरमाया आंखें बंद कर ले. आंखें बंद करवाई और एक लम्हे में गरीब नवाज ने चौथे आसमान तक पहुंचा दिया. यानी ये एक नजर की बात मैं कर रहा हूं, एक नजर में चौथे आसमान तक पहुंचा दिया. वहां से इल्हाम हुआ मोइनुद्दीन हसन वापस ले जाओ. कहा क्यों? कहा बस अभी कलमा पढ़ा है ना, इसकी हद ये तो आपकी फरमाइश पर यहां तक पहुंचाया है, यानी अब इसकी तरबियत की जरूरत है, अब इसको प्रमाण चढ़ाएंगे. और उसी जोगी जयपाल को अब्दुल्ला बयाबानी बना दिया. मैं कहता हूं ये गरीब नवाज देते हैं. और एक बात, बाबा फरीद पाक कुरान की तिलावत करते हैं, यानी गरीब नवाज के अंदर आकर मजार शरीफ में जब तिलावत कर रहे थे तो अंदर से इल्हाम हुआ, ये पैगाम आया. कहा फरीद बहुत अच्छा कुरान पढ़ते हैं आप, बहुत अच्छा कुरान पढ़ते हैं. यानी इसका मतलब यह है कि गरीब नवाज की बारगाह में जाकर किन्नरों के सामने बेहयाइयाँ नहीं करनी चाहिए, वहाँ कुरान शरीफ जाके पढ़ना चाहिए गरीब नवाज की बारगाह में. ये बाबा फरीद की सुन्नत है. बाबा फरीद फरमाते हैं वहीं पढ़ रहा था कुरान, अंदर से आवाज़ आई, गरीब नवाज की रूहानियत मुतवज्जे हुए, इरशाद फरमाया फरीद बहुत अच्छा कुरान पढ़ते हैं, बहुत अच्छा कुरान पढ़ते हैं. तो बाबा फरीद कहते हैं कि मेरे दिल से रहा नहीं गया. मैंने कहा हुजूर एक करम फरमाएंगे? कहा क्या? कहा आप ये बता सकते हैं कि फरीद जन्नती है या जहन्नमी? अल्लाह अकबर. यानी कैसा फैसला करवा रहे हैं, यानी यहाँ से जन्नत और जहन्नम के फैसले होते हैं, ये वो दरबार है. हम लोग वहाँ जाके खाली पिकनिक के नाम पर जा रहे हैं. खुदारा ऐसा मत कीजिए, ये बहुत बड़े लोग हैं, इनकी बारगाह में बड़े बड़े लोग आते हैं जिसको हम कभी तसव्वुर नहीं कर सकते. मैंने अपने बुजुर्गों से, अपने असातिज़ा से जब से सुना है ना, मैं अपनी बात बता रहा हूँ. अब आप क्या चाहते हैं और आप क्या महसूस करते होंगे तो आपकी बात है, मैं अपनी बात अर्ज करता हूँ. मैंने अपने उस्ताद को वहाँ एक बार तलाश करना शुरू किया तो मिले वो. तो मस्जिद जो सामने ही लगी हुई ना, जहानिया मस्जिद, कौन सी मस्जिद है? शाहजहानी मस्जिद, सफ़े अव्वल में बैठे हुए थे. तो मैं वहाँ मिला तो मेरी एक ख्वाहिश थी, तो मैंने इज़हार किया. मैंने कहा हुजूर अंदर. तो फरमाने लगे बेटा तू भी अंदर जाता है? मस्जिद में बैठे हुए थे पहली सफ में. मैंने कहा हुजूर अंदर गरीब नवाज में आपके साथ में हाजिरी. कहा तू भी अंदर जाता है? तो मेरे को तो मतलब वो हो गया. मैंने कहा हुजूर अंदर नहीं जा सकते? कहा बेटा हमारे और आपके वजूद में इतनी हैसियत ही नहीं है कि हम अंदर तक जा सके. यानी ये जुमला इरशाद फरमाया. मैंने कहा हुजूर आप इतनी उम्र में कभी नहीं गए? कहा बेटा कभी नहीं गया. एक बुजुर्ग और मिले थे मुझे अजमेर शरीफ में. मैंने उनसे अज़राह मोहब्बत पूछा और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई. उसमें से एक ये थी, मैंने कहा हुजूर इतने साल से आप आते हैं, कभी अंदर गए? उन्होंने कहा नहीं. उस दिन से फ़कीर कादरी का ये तर्ज़ अमल है. अजमेर शरीफ ज़रूर जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी हुजूर गरीब नवाज बुलाते हैं जाते ज़रूर हैं, लेकिन सिर्फ मस्जिद में बैठते हैं, उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि ये हिम्मत ही नहीं होती. ये बड़े लोग हैं, यानी हमारा एक तो गुनाह वाला वजूद
اور ہم لوگ وہاں کیسے رسائی حاصل کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ بڑے لوگ تھے جنہوں نے مانگنے کا سلیقہ ہمیں بتایا. کہا حضور جنتی ہوں یا جہنمی؟ اب ڈائریکٹ کسی کو جنتی یا جہنمی یہ صرف اللہ اس کے رسول کہہ سکتے ہیں نا، قطعی جنتی یا جہنمی کا فیصلہ اللہ اس کے رسول کرتے ہیں. لیکن عطا رسول بن کر آئے تھے نا، تو پھر اوصاف گنائے. کہا فرید جنت میں یہ عمل جو کرے گا نا وہ جائے گا، یعنی روحانی طور پر فرمایا. کہا یہ عمل جو کرتا رہے گا نا وہ جنت جائے گا. اور فرید میں دیکھ رہا ہوں تیری زندگی میں وہ سارے عمل ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں. یعنی یہ اشارہ دیا اور انہیں تسلی دی، یعنی یہ جنت مانگنے کی جگہ ہے. ہم لوگ کچھ نہیں مانگ پا رہے. خدا را کوشش کیجئے. غریب نواز کوئی عام شخصیت کا نام نہیں، بلکہ یہ بہت بڑی شخصیت ہے جو اللہ نے ایک نعمت بنا کر ہم ہندوستان والوں کے لیے بھیجی ہے. ان کی بارگاہ میں جب بھی جائیں بڑے ادب سے جائیں اور ان سے مانگیں نا. تو میرا تو ایک ہی نظریہ ہے جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ہمیں سکھایا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی فقیر قادری، یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب بھی فقیر قادری یعنی غوث پاک کے در کا فقیر جب بھی کسی مزار پر گیا ان سے کبھی کچھ نہیں مانگا، جو بھی مانگا صرف آخرت مانگی. بس ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے ہم اپنی قبر کے حوالے سے، حشر کے حوالے سے، عالم برزخ کے حوالے سے، میدان محشر کے حوالے سے. غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. غریب نواز نے خود ہمیں اور آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ خود فرماتے ہیں قیامت کے دن معین الدین حسن رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا، یعنی میزان عمل کے سامنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، عرش کے سامنے بھی، اور اس وقت تک قدم نہ اٹھائے گا جب تک کہ اپنے چاہنے والوں کو ساروں کو جنت میں داخلہ نہ دلوا دے گا. میں بھی آپ سے عرض کرتا ہوں جب اتنی وسعت کے ساتھ ان کا فرمان موجود ہے، ہمیں ان کی طرز زندگی پر عمل کرتے ہوئے قرآن، نماز اور جو بھی نیک اعمال ہے اس پر کوشش کرنی چاہیے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم.